دوستو، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر ہم کلام ہونا ہے وہ غور سے سماعت فرمائیں۔ غدیر خون والی حدیث کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو لے کر شیعہ جو ہے وہ عید غدیر مناتے ہیں، اس کو لے کر میں چند منٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا اصل پس منظر کیا ہے، کہ یہ کس وقت حضور پاک نے مولا علی کی شان میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ تو غدیر کہتے ہیں یہ ایک تالاب کو کہتے ہیں، اور خم کہتے ہیں ایک علاقہ۔ یہ علاقہ غدیر خم کا جو ہے یہ مکہ سے جب مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے 200 کلومیٹر کے فاصلے مکے سے پیچھے کی طرف جو ہے نا پر غدیر خم کے جگہ پر میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ سرکار اس جگہ آرام فرمایا۔ اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بیدار ہوئے۔ بیدار ہو کر آپ نے ایک سٹیج لگایا گیا آپ کے لیے، اور اس جگہ پر مولا علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دو طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو دوستو، اس کا پس منظر کیا ہے وہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 میں وہ نقل کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 میں اس کا جو ہے پس منظر وہ خوب بیان کیا گیا، میں بعد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو شیعہ جو ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں مولا علی پاک کی خلیفہ بلا فصل ہونے کا، لیکن مولا علی پاک اس سے ہرگز خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں ہوتے۔ وہ اہل سنت کی جو ہے نا کسی کتاب سے وہ یہ اس چیز کا اثبات ہرگز نہیں ملتا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک سرکار کا ہرگز مراد یہ نہیں تھا۔ اور انہوں نے عید غدیر والا یہ ڈرامہ کیوں رچایا، وہ اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی پاک سرکار کی شہادت کو یہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں، کہ عثمان غنی پاک سرکار کی شہادت جو ہے وہ ہوئی 18 ذی الحجہ کو، اور اس شہادت کو چھپانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ عید غدیر کو کہتے ہیں۔ تو اگر امام حسین پاک کی شہادت ہو تو اس وقت تو غم کیا جائے، اور حضرت عثمان غنی پاک سرکار کی شہادت ہو تو اس دن کو عید کہا جائے، یہ سنیوں کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے سامنے یہ میں گفتگو لے کر آیا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور پاک نے یہ ارشاد کیوں فرمایا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ البدایہ والنہایہ جلد 5 میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے مولا علی کو یمن بھیجا، یمن میں قافلے کا سالار بنا کر بھیجا، قاضی و جج بنا کر بھیجا، سردار بنا کر بھیجا۔ تو جس جگہ یمن میں معاذ پر مولا علی پاک سرکار گئے تو اس جگہ فتح نصیب ہوئی، تو مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ تو اس مال میں سے مولا علی پاک سرکار نے کچھ نہ کچھ خرچ کر لیا، تو چند صحابہ کو یہ ناگوار گزرا۔ حالانکہ جب حضور پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاذ پر بھیج رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی پاک سرکار کے آپ کو پاس بلا کر آپ نے کیا فرمایا، ان اللہ سیہدی لسانک ویثبت قلبک، کہ اے میرے اللہ کریم مولا علی پاک سرکار کی زبان کو بھی محفوظ رکھ اور اس کے دل کو بھی سیدھا راستہ دکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما کر مولا علی کو بھیجا تھا۔ تو جب مولا علی پاک سرکار وہاں گئے، آپ نے مال غنیمت کو خرچ کیا، چند صحابہ واپس آئے، انہوں نے آ کر عرض کی حضور یہ اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ مولا علی پاک نے وہ مال آپ کو پیش کرنا تھا، پہلے آپ جب دیتے تو استعمال کر سکتے تھے۔ تو اس جگہ جو بخاری اور مسلم بتاتی ہے، تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے پاس قرآن پاک موجود ہے، اس جگہ میرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ میرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذوی القربى ہونے کی وجہ سے وہ 5واں حصہ لے سکتے تھے،
وہ جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ حصہ لے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی مال میں سے بچے، مال غنیمت میں سے، اس میں سے جو ذوی القربہ ہیں آپ کے یا رسول اللہ، وہ 5واں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو مولا علی نے وہ ٹھیک لیا ہے۔ اس جگہ بریدہ اسلمی نے اپنا جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ اظہار کیا کہ ہم سے ٹھیک نہیں ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ خیر اس جگہ سے آپ جو ہے نا مولا علی پاک سرکار ساتھ تھے غدیر خم کے موقع پر۔ اس کا پس منظر دیکھ کر نبی پاک سرکار کھڑے ہوئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب دوستو اس میں بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کس کتاب میں آئی ہے؟ یہ میرے سامنے جو ہے نا ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ یہ ترمذی شریف میرے پاس موجود ہے۔ اس کو امام ترمذی نے حدیث حسن غریب کا ہے 212 صفحے پر، صفحہ نمبر 212۔ جی یہ آ گیا میرے سامنے۔ مولا علی پاک سرکار کے مناقب چل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 212 پر ارشاد فرماتے ہیں ان ابی سریحہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کنت مولا فعلی مولا ھذا حدیث حسن غریب۔ یہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس پر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث پاک، یہ ہمارے ائمہ اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث پاک خبر واحد کا مقام رکھتی ہے۔ یہ متواتر نہیں ہے، اگرچہ شہرت کے درجہ میں پہنچ گئی ہے، لیکن یہ حدیث پاک متواتر کے درجہ میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو شیعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی خلافت نص سے ثابت ہے، اور ناس کا منکر وہ ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ ان کی کتاب میں موجود ہے، ناس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس ان کی احتجاج الطبرسی موجود ہے، میں آپ کو اس میں سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اسی ارشاد کو لے کر جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں، مولا کل مومن و مومنۃ علی بن ابی طالب۔ تو اس کے متعلق خلیفہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے احتجاج تبسی والا کہ خلیفہ حضور نے نبی پاک سرکار نے مولا علی کو مقرر کر دیا۔ فَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا بِوِلَایَةِ وَلِيٍّ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ عَلِيِّ عَبْدٍ وَوَصِيِّ نَبِيٍّ وَالْخَلِيفَةِ مِن بَعْدِهِ۔ جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ مولا علی ہے میرے بعد۔ یہ احتجاج تبرسی والا لکھ رہا ہے۔ اب جو اس خلیفہ کو نہ مانے اس کے متعلق جو ہے وہ آگے حکم لگا رہا ہے، من عرفہ کان مؤمنا، جو ان کو پہچانے گا وہ مومن ہوگا، ومن انکرہ کان کافرا، جو ان کا انکار کرے گا ان کی خلافت کا وہ کافر ہوگا، ومن اشرک ببیعتہ کان مشرکا، جو ان کے ساتھ کسی اور کی بیعت کو شریک ٹھہرائے گا کان مشرکا، وہ مشرک ہو جائے گا، ومن لقینی بولایتہ داخل الجنہ، اور جو ان کی ولایت کو مانے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن لقینی بعداوتی داخل النار، جو ان کی ساتھ دعوت رکھے گا وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ ان کا جو ہے انہوں نے مولا سے مراد خلافت لی ہے۔ اب خلافت کسی جگہ پر بھی کسی نے بھی اس کو نہیں کیا، خلافت کسی نے بھی مانا لیا ہو، یہ کہیں جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ خلافت مانا ہو مولا کا، نہ یہ کسی نے بھی نہیں لکھا اور نہ ہی کسی کتاب میں آیا ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی شیعہ کتب سے نکالیں یا سنی کتب کی جتنی بھی لغات ہیں ان میں سے مولا کا کسی نے بھی مانا جو ہے حاکم نے کیا۔ تو اب بات یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بیان فرمایا، روزے کا بیان فرمایا، ساری شریعت کو تقریباً جو ہے جس کی ضرورت تھی حضور پاک نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اگر یہ خلافت جو ہے یہ مولا علی کی نص کے طور پر ثابت ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک سرکار اس خلافت کو بھی تمام لوگ جب اکٹھے تھے اس جگہ آپ بھی یہ بیان فرما دیتے۔ اگر خلافت یہ نص طور پر ثابت تھی تو اس جگہ نبی پاک باقی شریعت کے احکام بیان فرما رہے تھے تو یہ بھی بیان فرما دیتے، لیکن نبی پاک سرکار نے یہ بیان نہیں فرمایا کیونکہ کسی کے لیے بھی حضور خلافت مقرر کر کے نہیں گئے۔ مولا علی کے لیے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے اس حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہو۔ اگر تم اس حدیث سے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہو تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں جو کہ حدیث پاک صحیح المسلم شریف کتاب العمارت میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک میرے پاس صحیح مسلم شریف موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف، اس کے اندر صفحہ نمبر 128 صفحہ نمبر ہے کہ 2 خلیفوں کی بیعت کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو اس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان فرمائی جا رہی ہے۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بوئی للخلیفتین فاقتلوا الاخر منہما، فرمایا جس وقت 2 خلیفے مقرر کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کی بیعت کرو دوسرے کی تو اس وقت دوسرے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ 2 خلیفہ جو ہیں وہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، 2 خلیفے ایک وقت میں مقرر نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے اگر کہتے ہو کہ مولا علی پاک کو نبی پاک نے اس وقت خلیفہ بنا دیا تھا تو یہ آپ کی سراسر بات غلط ہے، کیونکہ نبی پاک سرکار اگر خلیفہ بناتے تو اس جگہ نبی پاک کا یہ فرمان مولا علی پر سچا آ رہا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں دوسرے خلیفہ کو قتل کر دیا جائے، تو اب مولا علی پر کیا حکم لگاؤ گے؟ معلوم ہوا نبی پاک سرکار نے اس جگہ ہرگز مولا کا معنی یہ مراد نہیں لیا کہ مولا علی پاک سرکار اس جگہ خلیفہ مراد ہوں۔ تو دوسرا صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 میں ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے پڑھی ہے، اس جگہ زید ابن حارثہ کو نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا کا معنی کرتے ہوئے انت اخونا و مولانا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو فرمایا اے زید ابن حارثہ کہ تو میرا بھائی بھی ہے اور تو مولانا، مولانا کا اس جگہ غلام کیا گیا ہے۔ اب مولانا کا اس جگہ اگر خلیفہ کرو تو زید ابن حارثہ کو نبی پاک سرکار نعوذ باللہ خلیفہ بنایا ہے؟ نہیں، اس جگہ مولانا کا معنی غلام ہے۔ تو ہم تو مولا علی پاک سرکار کے لیے جو ہے وہ مولا کا معنی لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے گا، آگے اسی حدیث سے آئے والمن والا وعادمن آداہ، کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اس جگہ مولا کا مراد دوست معنی مراد لیا گیا، مولا سے مراد دوست معنی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور جو علی سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ اب اس جگہ نبی پاک سرکار نے یہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ مولا کا معنی اس جگہ وہ دوست کا لیا گیا ہے، نہ کہ اس جگہ مولا کا معنی خلیفہ کا لیا گیا ہے۔ اب اسی طرح امام ابن اسیر الجزری نے النہایہ میں 16 معنی بیان کیے ہیں مولا کے، لیکن حاکم معنی کسی کا نہیں کیا۔ المنجد میں 21 معنی بیان کیے گئے، لیکن کسی کا معنی بھی اس میں حاکمیت والا نہیں لیا گیا، اور شیعہ کی کتنی بھی لغات ہیں ان میں سے کسی کا معنی بھی مولا کا حاکم مراد نہیں لیا گیا۔ اگر مولا کا معنی حاکم مراد لیا جاتا تو جو حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کیا عرض کی، وہ میں آپ کو بخاری شریف سے حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شریف جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر نقل ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے۔
اس کا صفحہ نمبر 927 ہے۔ تو اس میں جب نبی پاک سرکار اپنے وصال شریف کے قریب تھے تو حضرت عباس نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سے پہلے پوچھا کہ مولا علی سے کہ نبی پاک سرکار کی حالت کیسی ہے، تو مولا علی پاک سرکار نے نبی پاک سرکار کی حالت بتائی کہ وہ ٹھیک ہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس نے جو ہے بات کی مولا علی سے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خلافت کے معاملے میں پوچھتے ہیں، تو اس جگہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا رائے دیں گے، ہمیں کیا بتائیں گے؟ تو اس جگہ یہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے مولا علی پاک سرکار سے۔ یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں۔ اگر تم مولا کا معنی خلیفہ مراد لیتے اور مولا علی کو اس وقت جو ہے نا وصی رسول مانتے ہو کہ وہ خلیفہ تھے، نبی پاک نے ان کو بنا دیا تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک مولا علی کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ نبی پاک سرکار کا جو ہے نا وہ وصال قریب ہے اور ہم نبی پاک سرکار سے پوچھتے ہیں کہ آپ خلافت کن کو دیں گے؟ تو یہ بخاری شریف کے حدیث الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ فَذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک سرکار کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں فَنَسْأَلَهُ فِي مَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ کہ آپ کس کو خلافت سونپیں گے؟ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ اگر آپ ہمیں سونپ دیں گے تو پھر ہم جان جائیں گے۔ مولا علی کو کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ اگر کسی غیر کو آپ نے بنانا ہو تو پھر فَأَوْصَى ہمیں وصیت فرما دیں گے بنا ہم دونوں کو وصیت فرما دیں گے۔ قال علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا وَاللَّهِ لَعِنْ سَأَلَنَاهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَيَمْنَعُنَاهَا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اب ہم سوال کرتے ہیں اگر آپ نے منع فرما دیا تو لا یؤتیناھا الناس ابدا لا سألوها رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی کے پاس ہمت نہیں رہے گی کہ رسول سے دوبارہ سوال کریں کہ آپ کن کو خلافت عطا کریں گے، پھر ہم میں سے خلافت ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گی۔ تو یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ مولا علی پاک سرکار نے انکار فرما دیا نبی پاک سرکار سے خلافت پوچھنے کا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر نبی پاک سرکار سے پوچھتے ہیں تو نبی پاک نے اگر انکار فرما دیا تو ہرگز ہم میں سے وہ خلافت چلی جائے گی، ہم میں سے وہ خلافت باقی نہیں رہے گی، لہذا ہم دوبارہ سوال کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے خلافت کے متعلق سوال نہیں کیا۔ اب یہ عین جو ہے نا نبی پاک سرکار وصال کے قریب ہیں تو حضرت عباس کہہ رہے ہیں خلافت کے پوچھنے کا، کیا ان کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا یا مولا علی کو پتہ نہیں تھا؟ مولا علی کہہ دیتے اس وقت کہ یہ من کنت مولا فعلی مولا، تو اس وقت جو ہے نا مولا علی کہہ دیتے کہ مجھے تو حضور نے خلیفہ مقرر کر دیا ہے، میں خلیفہ پہلے سے ہوں، میرے حق میں یہ حدیث پاک نقل ہوئی پڑی ہے، میں پہلے سے خلیفہ ہوں، ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پر مولا علی پاک سرکار نے اس موقع پر بھی نہیں کہا جب نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سرکار خلیفہ بنے اور مولا علی پاک سرکار نے یہ الطبقات ابن سعد اس کے اندر موجود ہے کہ مولا علی پاک سرکار نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور ان کی کتابوں سے بھی موجود ہے کہ مولا علی پاک سرکار نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے چھپا لیا تھا، لیکن نہیں، حیدر قرار وہ ہوتا ہے جو کچھ چھپائے نہ بلکہ واضح کر دیتا ہے۔ تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ اجماع ہو گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق سرکار کی خلافت پر، اجماع ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اب اس اجماع سے باہر نہ رہا، حتیٰ کہ مولا علی پاک سرکار نے بھی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو جامع ترمذی میں حدیث پاک لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ دلالت پر اکٹھی نہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میری امت کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی دلالت پر۔ اب سب نے اجماعی طور پر ابو بکر صدیق پاک سرکار کی بیعت کی۔ اس وقت مولا علی نے یہ حدیث پاک نہیں سنائی اور نہ ہی کسی صحابی نے یہ پڑھ کے سنائی کہ مولا علی پاک خلیفہ بن گئے ہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق سرکار کا وصال شریف ہونے لگا، آپ کمیٹی مقرر کر گئے، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی کے رکن تھے اور انہوں نے مقرر کرنا تھا کہ اب خلیفہ کون بنے۔ مولا علی نے اپنا معاملہ سپرد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق کیا اور حضرت طلحہ و زبیر نے بھی ان کے
آپ کے سپرد کر دیا کہ جس کو آپ مقرر کریں، تو انہوں نے پھر حضرت عثمان کو مقرر کیا تھا۔ اس وقت بھی مولا علی پاک سرکار نے یہ حدیث نہیں سنائی کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ میرے حق میں ہے اور میں خلیفہ ہوں، میں کمیٹی کا ایک رکن ہوں تو مجھے خلیفہ بناؤ، میرے حق میں یہ حدیث پاک نقل ہوئی ہے۔ نہ اس وقت بھی مولا علی پاک سرکار نے اس کو ہرگز ارشاد نہیں فرمایا۔ تو دوستو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ان کی افتراء ہے، یہ جو انہوں نے خلافت کا معنی لیا۔ اور دوسرا طبقات ابن سعد، یہ جو ہے 230 ہجری کے ہیں، حضرت طبقات ابن سعد والے جو ہیں وہ 230 ہجری حضرت حسن مصنع سے انہوں نے روایت کی۔ حضرت حسن مصنع سے پوچھا گیا کہ من کنت مولا فعلی مولا کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ آپ نے فرمایا اما واللہ لکل امارت والسلطان، اس سے ہرگز خلافت اور سلطانیت مراد نہیں ہے، بادشاہی مراد نہیں ہے، اس سے ہرگز بھی اس سے بادشاہی اور مراد نہیں لی جا سکتی۔ تو اس جگہ حضرت حسن مصنع نے فرمایا، طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب نبی پاک سرکار حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ارشاد فرماتے رہے، نماز کے متعلق، روزہ کے متعلق، سب چیزوں کے متعلق ارشاد فرماتے، اگر خلافت بلا فصل مولا علی ہوتے تو اس جگہ آپ تمام صحابہ کرام اور آپ کی جو امتی تھے اکٹھے تو اس وقت آپ یہ ارشاد فرما دیتے، لیکن آپ نے اس جگہ یہ ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ آپ سرکار یہ اس حدیث پاک سے ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ مولا علی پاک سرکار خلیفہ ہیں۔ تو دوستو اسی وجہ سے ہمارے جو ہیں سنی علماء انہوں نے اس کے متعلق لکھ دیا کہ یہ ایک افطراء ہے، یہ شیعوں کی افطراء ہے، یہ تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ سرکار کی کتاب ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ احداث عید غدیر است، یہ فارسی میں کتاب ہے، آپ نے فرمایا، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں پڑھ دیتا ہوں عبارت۔ احداث عید غدیر است یعنی حجدم ذی الحجہ و عید را تفضیل دادن بر عید الفطر و عید الاضحیٰ و با عید اکبر مسمہ کردن۔ یہ فرما رہے ہیں کہ سری مخالف شریعت است، یہ ہرگز یہ شریعت پاک کے مخالف ہے۔ فرمایا کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ عید غدیر ہے ہماری، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑی ہے، یہ ان سے بھی بڑی عید ہے، اس کو شمار کرتے ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی ایک افتراء ہے، یہ سراسر شریعت کے مخالف کام ہے، تو اس کو ہرگز سنی مسلمان نہیں مان سکتا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ واضح ہو گیا۔ تو میں اب یہ تھوڑا سا مختصر سا بیان کرتا ہوں کہ اگر حدیث عید غدیر والی جو عید غدیر کی حدیث پاک یہ کہتے ہیں کہ مولا علی پاک سرکار کی خلافت کے متعلق ہے، تو مولا علی پاک سرکار بزدل نہیں تھے، مولا علی پاک بول دیتے کہ میں صدیق کی بیعت نہیں کروں گا، میں عمر فاروق کی بیعت نہیں کروں گا، میں عثمان کی ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں خلیفہ ہوں، من کنت مولا فعلی مولا، یہ میرے متعلق ہے۔ نہیں، مولا علی پاک سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ ہی مولا کا معنی کسی لغت میں یہ آیا ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے، تو لہٰذا کسی لغت میں بھی نہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا کہ دو خلیفے بھی ایک وقت مقرر نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی پاک سرکار نے مولا علی کو خلیفہ مقرر کیا تو پھر نبی پاک سرکار کا ہی فرمان ہے کہ دوسرے خلیفہ کو قتل کر دیا جائے، تو یہ فرمان مولا علی پر کیسے سچا کرو گے؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز مولا کا معنی خلیفہ مراد نہیں ہے۔ تو بعد ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مولا کا معنی خدا لے لیا، وہ یہ آپ کلپ سن سکتے ہیں، اس کا مولا کا معنی اس نے خدا کر لیا۔ تو ان میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ من کنت مولا فعلی مولا، اس سے مراد مولا سے خدا کر لیا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو مولا علی کو نبی مانتے ہیں، انہوں نے معنی بالکل غلط کر لیا۔ تو دوستو یہ انہوں نے ہرگز یہ معنی ٹھیک نہیں لیا۔ سنی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کا معنی ٹھیک نکالا ہے کہ اس سے مراد دوست ہے، اور دوست جو ہوتا ہے وہ نبی پاک سرکار کا جو دوست ہے اس سے جو محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا